أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ سود کو نیست و نابود کرتا ہے اور صدقات کو افزونی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کسی ناشکرے اور حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سورہ بقرہ کی 276 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلے 4 رکوع سے تقریباً 15 سیشنز ہوئے ہیں، اس میں اسلامی مالیاتی نظام کو پیش کیا گیا، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ شروع ہونے سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ بہت ہی اہم موضوع ہیں، کیونکہ جب تک کہ مسلمانوں کی معیشت درست نہیں ہوگی، معاشی حالت اور اقتصادی حالت یہ بیک بون ہے، اس وقت تک دین اور دنیا میں جو ہے وہ ترقیاں کرنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، کیونکہ بہت ضرورت پڑتی ہے مال و دولت کی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین معاشی نظام پیش کیا، جس کو چاہیے کہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا جائے۔ جہاں جہاں پر آپ تمام حضرات دنیا کے ملکوں میں سن رہے ہیں، چاہیے کہ اس کو نہ صرف محفوظ کر کے رکھ لیں وہ آڈیو کلپنگز جو آ رہی ہیں، بلکہ اس کو بار بار سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی جہاں جہاں تک اس کو پھیلایا جا سکتا ہے پھیلایا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت کے ذریعے سے بھی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ ایسا سود سے پاک ایک بہترین صالح معاشرے کا وجود عمل میں آیا جائے، جو ایک دوسرے کی ہمدردی اور تعاون ہو جس میں اس معاشرے میں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک صورتیں پیدا فرما دی ہے کہ مال و دولت امیروں سے، مالداروں سے غریبوں کی طرف اس کا بہاؤ ہو جائے، کس طریقے سے ہو جائے، کیونکہ معاشرے میں جب مال و دولت پھیلے گا تو پھر سب کے پاس خوشحالی آئے گی اور پھر ان کا دین و ایمان سلامت رہے گا۔ تو اس سلسلے میں کئی ایک صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے تو زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور دیگر انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے ترغیبات دی گئی ہیں۔ اس میں مختلف مقامات پر بھی جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے انہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، نفلی صدقات کے بارے میں کہا ہے، اور جہاں جہاں پر جو ہنگامی ضروریات پیش آئے اس سلسلے میں لوگوں کو قرض حسنہ سے مدد کی جائے، بلا سودی قرضہ دے کر ان کی مدد کی جائے۔ اس طریقے سے مال غنیمت، مال فیع کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور میراث کی تقسیم، میراث سے جو ہے بہت سا مال پھیلتا ہے لوگوں میں، مرنے والے کے اعزاء و اقربا میں۔ اسی طریقے سے بذریعہ وصیت جو ہے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ فدیہ ہے، کفارات ہے، دم ہیں، اور کھانا کھلانا ہے، قربانیاں ہیں، ایسے کئی چیزیں ہیں، نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مختلف چیزیں احکامات کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بتائے ہیں کہ مال کس طریقے سے مالداروں سے، امیروں سے غریبوں کی طرف منتقل کیا جائے، کس طریقے سے اس کا بہاؤ ہو جائے۔ اس میں ایک چیز ہی ایسی ہے جو زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا جو ہے اس کو اصل میں ہر سال اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تمام مالداروں کے اوپر، تو اس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس میں اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں گی، کوئی بھی مال میراث ہو یا وصیت ہو یا نذر ہو یا قربانیاں ہو، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ ایک ایسا رہے گا جو ہر سال پابندی کے ساتھ ہر مسلمان صاحب نصاب جو ہوگا وہ اس کو نکالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اسلام کی منشا کے مطابق اس کا ایک نظام ہونا چاہیے کہ جو صدقات و زکوٰۃ نکالنے کے جو قابل لوگ ہیں اس میں یہ دیکھا جائے، اس کی طرف توجہ کی جائے کہ وہ سب کے سب زکوٰۃ کو نکالنے والے بن جائیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز بھی فرض ہے، لیکن نماز کو کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ نماز ادا کرتے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے ہیں لوگ۔ یہ نہ مت سمجھیے کہ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں زکوٰۃ ادا کریں گے، جیسا نماز ادا نہیں کرتے ہیں وہ بھی ایک فرض ہے، زکوٰۃ بھی ایک دوسرا فرض ہے، اس کو بھی ادا نہیں کرتے ہیں۔ کئی ایک مالدار ایسے بھی ہیں دنیا میں
اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ زکوٰۃ کو ادا تو کرتے ہیں لیکن پورا ادا نہیں کرتے، جیسا کہ اس کو صحیح طور پر حساب کر کے، جیسا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے سے نکالنا، ویسا نہیں نکالتے، بس من مانی طریقے سے الٹ ٹپ نکال دیتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ پوری نکالتے ہیں لیکن اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھ کر اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کو نکالو اور پھینک دو، اپنا بوجھ ختم کر دو۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، صرف نکال دینا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مستحقین تک پہنچے اور مستحقین کو اس کا جو ہے مالک بنایا جائے، قبضہ دے کر مالکان حقوق اس کو جو ہے عطا کر دیے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے۔ زکوٰۃ صرف نکال دینا اور پھینک دینا، چاہے وہ مستحق کو ملے یا نہ ملے، ایسا نہیں۔ اور زکوٰۃ کے تعلق سے جو لوگ اس قسم کی غفلت کا شکار ہیں اس کا اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبریاں ہیں زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، وہ خوشخبریاں ان کو سنائی جائے، اور نہ دینے کی صورت میں جو وعیدیں آئی ہیں قرآن میں اور حدیث میں، وہ وعیدیں ان کو سنائی جائے کہ اگر تم زکوٰۃ پابندی کے ساتھ صحیح اور درست طریقے سے نہیں دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا سورہ توبہ 10ویں پارے میں۔ یعنی جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کے ڈھیروں خزانے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، تو ان کو خوشخبری دے دو عذاب علیم کی، ایک دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب ما کنتم تکنزون۔ اسی صورت میں اور ایک جو ہے سخت وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنا مال راہ اللہ میں خرچ نہیں کرتے، تو فرما دیا گیا کہ یہ تمہارے جو خزانے، تمہارے جمع شدہ جو سونے اور چاندی کے جو ڈھیر ہیں اس کو آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں تختیوں کی طرح، اور تپا کر تمہارے چہروں پر، تمہاری پیٹھوں پر، تمہاری پشتوں پر تو اس کو جو ہے داغا جائے گا اس کے ذریعے سے، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خزانہ، یہ ہے تمہارا مال جس کو تم نے سینت کر رکھا تھا، اب مزہ چکو۔ اس طریقے سے کئی ایک احادیث میں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے، کہ ایک اژدہا مستقل طور پر اس گنجا اژدہا ہوگا جو اس کے لیے مسلط کر دیا جائے گا، جو زکوٰۃ دینے والے نہیں دینے والے ہوں گے، ان کے گرد لپٹ جائے گا وہ، اور اس کو ڈسے گا اور ڈس کر کہے گا کہ میں ہوں تیرا خزانہ جس کو تو نے بنا کر رکھ لیا تھا۔ اسی طریقے سے سود کھانے والوں کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں اس کے بارے میں جو ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ سود کتنی بری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے غضبناک ہوتے ہیں اس سے۔ اس کے تعلق سے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی کئی ایک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اگر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میرے پاس دو لوگ آئے اور وہ مجھے لے کر گئے اور بیت المقدس تک، پھر اس کی بات آگے بڑھا میں تو اور دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے اور اس میں ایک آدمی ہے اور اس کے کنارے پر ایک آدمی ہے پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے، اور وہ خون کی نہر میں جو آدمی ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو باہر جو کھڑا ہوا آدمی ہے وہ پتھر سے اس کے سر پر مارتا ہے تو وہ زخمی ہوتا ہے اور پھر سے واپس بھاگ کر نہر میں چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا، وہ باہر جو کھڑا ہوا آدمی ہے کنارے پر اس کے چہرے پر مارتا۔ جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو سود خور تھا، جو سود کھانے والا تھا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی مجھے، 7ویں آسمان سے جو ہے میری گزر ہوا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ قوموں پر سے میرا گزر ہوا، تو وہ ان کے پیٹ ایسے تھے جیسے جو ہے بڑے بڑے گھر ہوں پھیلے ہوئے اور پھولے ہوئے، اور ان میں جو ہے سانپ تھے جو باہر سے مجھے نظر آ رہے تھے۔ جب جبرائیل امین سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور ہے۔ تو اس طریقے سے کئی ایک وعیدیں ہیں سود خوروں کے لیے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے۔ یہ ساری باتیں بتا کر لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کیا جائے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اصل مین فیکٹر بنایا ہے اسلامی معاشرے کے سلسلے میں کہ زکوٰۃ کی صحیح تقسیم ہونی چاہیے اور اس کا صحیح کلیکشن ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے والے آج دنیا میں مسلمان زکوٰۃ دینے کے قابل آج بہت ہیں، بے شمار ہیں،
اگر وہ صحیح طور پر زکوٰۃ نکالیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی زکوٰۃ کتنی نکل سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آج جو انفارمیشن آ رہی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے کہ صرف انہیں 5 بڑے بڑے ممالک جو مسلم ممالک ہیں، سعودی عرب، یمن، قطر، ملیشیا اور انڈونیشیا، اس کی زکوٰۃ تقریباً $6 بلین نکلتی ہے۔ 2015 کا جو ہے یہ سینسس تھا، یہ بتا رہا تھا یعنی $6 بلین۔ $6 بلین کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 40,000 کروڑ روپیہ انڈین حساب سے، 40,000 کروڑ روپیہ۔ اور ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کی زکوٰۃ کا اندازہ ایک لگائے ہیں وہ لوگ، تو اندازے کے مطابق 200 بلین سے لے کے $1 ٹریلین تک کا جو ہے زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ تو لگ بھگ 25 لاکھ کروڑ سے 30 لاکھ کروڑ سالانہ زکوٰۃ نکل رہی ہے مسلمانوں کی۔ اندازہ کیجئے کہ کتنی زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ کا صحیح نظام، جامع نظام بنایا جائے تو کوئی ایک مسلمان بھی آپ کو جو ہے پریشان حال نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی اور منشا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشرے کو بہتر بنایا جائے اور اس کا معاشی نظام اس کو بنیاد بنایا جائے، اور جو ہے سود کا جو خرابیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے سود سے پاک معاشرہ ہو۔ تو زکوٰۃ کا جو جامع نظام ہوگا اس میں یہ ہونا چاہیے کہ امت کے جو ہمدرد جو لوگ ہیں وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کوئی ایسا جامع نظام بنائے ملکی سطح پر یا جو ہے اپنی اسٹیٹ کی سطح پر یا جو ہے محلے واری سطح پر، یا کم از کم اپنے خاندان کے معاملے کو جو ہے وہ لے کر اس کو آگے بڑھائیں۔ اپنے خاندان اور قبیلے کا جو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے اس کو ایک کامن پول میں ڈالنے کی کوشش کریں، اور دیگر جو لوگ اور دیگر بھی امداد کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی اپنے انفاق فی سبیل اللہ نفلی صدقات کے ذریعے سے، اس کو بھی جو ہے ایک فنڈ بنا کر رکھیں، اس سے لوگوں کی بلا سودی قرض دے کر اس سے لوگوں کی امداد کی جائے، اور زکوٰۃ کا فنڈ بنا کر اس سے جو ہے ایک مستقل طور پر اپنے اطراف و اکناف کے جو لوگ ہیں جن کو آپ جانتے پہچانتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار جو مستحق ہیں، آپ کے پڑوسی اور آپ کے دوست، آپ کے احباب، جتنے بھی لوگ جس کو آپ زیادہ تر جو ہے قریب سے جانتے ہیں، وہ لوگ جو اگر مستحق ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی امداد کریں۔ سب لوگ اگر اس قسم کا کام شروع کر دیں، ہمدرد لوگ مل کر جو ہے کامن پول بنا کر کم از کم اپنے خاندان کی سطح پر صحیح اگر وہ شروع کر دیں، تو جو لوگوں کو جانتے ہیں آپ وہ لوگوں کی امداد کریں گے، نہ کہ ان لوگوں کی جن کو آپ جانتے ہی نہیں۔ آج تو بازار میں یہ حال ہو گیا ہے کہ چمٹ کر مانگتے ہیں، لپٹ کر مانگتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مستحق ہے یا نہیں، یعنی یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ ایسا ہو رہا ہے، ایسے ہزاروں کی تعداد میں مانگنے والے پیشہ ور گداگر آ جاتے ہیں رمضان میں یا دیگر مہینوں میں کہ لوگوں کے پاس آ کر مانگتے ہیں، اور لوگ قطاریں لگا کر ان کو 500 ہزار روپے بانٹ دے رہے ہیں۔ کہیں پر آپ دیکھیے کہ ساڑیاں بانٹ دے رہے ہیں، لنگیاں بانٹ دے رہے ہیں۔ اس سے کیا مقصد جو ہے حل ہوگا؟ کون سا مسئلہ حل ہوگا مسلمانوں کا؟ یہ طریقہ نہیں ہے۔ بامقصد طریقے سے جو ہے زکوٰۃ کے فنڈ کو استعمال کیا جانا چاہیے، اور اس کو صحیح طور پر انہیں ایک مقصد کے تحت استعمال کرنا چاہیے، اور ایسے اس طریقے سے کرنا کہ وہ زکوٰۃ لینے والا چند سالوں کے بعد سیلف سفیشینٹ ہو جائے اور وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اس طریقے سے اس کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو ہے کچھ تجاویز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو زکوٰۃ کے جو فنڈز جو جمع کرنے والے ہیں وہ لوگ پرائیورٹی بیسس پہ یہ کریں کہ سب سے پہلے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں، اس سلسلے میں ان کو اسپانسر کریں، چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو۔ اس سے نسلیں سدھریں گی، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ علم حاصل کر رہے ہیں جو بچے ہیں ان کو جو ہے اسپانسر کر کے ان کی تعلیم کا انتظام کریں اس کے زکوٰۃ کے فنڈ سے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ روزگار کا معاملہ جو ہے لوگوں کا، وہ روزگار سے پریشان ہیں لوگ، ان کو جو کام کر سکتا ہے اس کے روزگار کے سلسلے میں اس کی مدد کی جائے، اس کے کاروبار کے سلسلے میں اس کی نشاندہی کر کے اس کی جو ہے مدد کی جائے، اور جو لوگ سودی قرضوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اس قرضوں سے نجات دلانے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات زکوٰۃ کے فنڈ سے اور دیگر فنڈ سے جو ہے کیے جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو بچیوں کی شادیاں ہونے باقی ہیں، جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جوان بچیاں، اس سلسلے میں، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو جو ہے ان کے علاج معالجے کے سلسلے میں، اور دیگر جو ہے جیسا کہ آج ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بچے جیلوں میں بند ہیں بغیر کسی جرم کے، ان کو ایسے ہی الزامات لگا کر ان کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ قانونی کارروائی کر کے ان کی بیل لے سکیں، سالوں وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے اس سلسلے میں جو ہے ان کی رہائی کے سلسلے میں کام کیا جا سکتا ہے۔ ایسے کئی ایک ملت کے جو ہے بہترین کام ہے جو زکوٰۃ کے فنڈ کو صحیح طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر صحیح طور پر
اس کو منظم کر کے جامع انداز میں ایک نظام بنایا جائے، اس کو کلیکشن کیا جائے، پھر اس کا جو ہے صحیح طور پر اس کو تقسیم کیا جائے، تو یہ ایک بہترین کام ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہوئے بہترین اسلامی معاشرہ کا جو ہے قیام عمل میں لا جائے اور اسلامک فائنانس جو ہے اسی سے کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے، یہ سب لوگ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے جو کر سکتے ہیں، جو ہمدرد لوگ ہیں، جو لوگوں کی تحقیق کر کے ان کو جو ہے ان تک مستحقین تک اپنا مال فراہم کر سکتے ہیں زکوٰۃ میں سے، وہ لوگ آگے بڑھ کر اس کام کو آگے بڑھائیں اور ایک کامن پول بنا کر اس میں جو ہے فنڈز کو دار کر ہر سال اس کی صحیح طور پر بہترین جو ہے اس کو ڈسٹریبیوشن کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو سود کی جو بیماری پھیلی ہوئی ہے آج جو معاشرے میں، وہ مغربی تہذیب کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جا کر خرید لینے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، ہائر پرچیز، انسٹالمنٹ پہ جسے کہا جاتا ہے، کریڈٹ پر۔ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ جا کر خرید رہے ہیں، گھر خرید لے رہے ہیں، گاڑیاں خرید لے رہے ہیں، آٹو موبائل لون، بائکس خرید لے رہے ہیں، گھر کے سامان خرید لے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسٹالمنٹ پر مل رہا ہے، یہ سود ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سود ہے اور یہ بہت بری بیماری ہے۔ یہ بیماری آج مغربی تہذیب سے پھیل کر آج ہمارے پاس بھی آ گئی ہے۔ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دینا اور سود کی قباحت اور خرابیوں کو بیان کرتے ہوئے ان کے سامنے یہ بات رکھنا کہ جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلانا، زیادہ انسٹالمنٹ پر یا ہائر پرچیز پر لینے کی کوشش نہیں کرنا۔ جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں، جمع ہو جائیں، تو کیش لے جا کر خرید کر لانا کوئی بھی چیز، اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ کا کبھی بھی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج استعمال کر لیں گے، ایک مہینے کے اندر اندر اس کا ری پیمنٹ کر دیں گے تو پھر ہم کو سود دینا نہیں پڑے گا۔ یہ عام طور پر ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی جا کر کریڈٹ کارڈ سے کوئی چیز پرچیزنگ کرتا ہے، وہ ایک مہینے میں ادا کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، پھر وہ سود کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ یہ ایسی بہت سی چکریں ہیں سود کی جس میں انسان ایسے پھنس جا رہا ہے، غیر شعوری طور پر اس کو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تمام جو برائیاں ہیں اس کی لوگوں کے سامنے، معاشرے میں، اپنے جان پہچان میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں اس کو بیان کرنا اور ایک بہترین زکوٰۃ کا نظام کو جو ہے قائم کرتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیاب کرے اور ایسا کام کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔